السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اردو زبان کی دوسری کتاب کے 28 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 29 ہے، جس کا ٹائٹل اور عنوان ہے سستی اور چالاکی۔ چالاکی یعنی ہوشیاری۔ دیکھیے، سستی ہے، اگر اسی سین کے اوپر جو پیش ہے اس کو آپ زبر پر دیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا سستی، مہنگی کے مقابلے میں۔ تو ایک پیش اور زبر کا اتنا فرق ہے۔ سستی پڑھیں گے تو سستی، کاہلی، اور اگر اسی سین کے اوپر زبر پر دے سستی تو اس کا معنی مہنگی کا اپوزٹ، مہنگی کا برعکس، الٹا۔ ایسی کشتی یعنی سمندر میں جو چلتی ہے اس کو کہتے ہیں کشتی، اور اسی کاف کے اوپر اگر آپ پیش پر دے کشتی تو پھر اس کا ترجمہ ہو جائے گا لڑنا، کشتی کرنا۔ تو ایک زبر زیر اور پیش کے بدلنے کی وجہ سے ترجمہ بدل جاتا ہے۔ سستی اور چالاکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سستی اور چالاکی۔ جو آدمی وقت پر کام نہیں کرتا وہ سست یا کاہل کہلاتا ہے۔ جو آدمی وقت پر کام نہیں کرتا وہ سست یا کاہل کہلاتا ہے۔ کاہل کا معنی بھی سست، اور اگر اسی کو عربی کے اندر کاہل کا لفظ لے جائیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کندھا۔ ایک لفظ اردو میں ہو اور وہی اگر عربی کے اندر ہو تو اس کا ترجمہ بدل جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر کاہل اردو کے اندر اس کا معنی سست ہے، اور اسی کاہل کو اگر عربی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کندھا۔ اور بھی ایسے الفاظ ہیں جیسے دم۔ اردو کے اندر دم یعنی جانور کی پونچھ کو کہتے ہیں، لیکن اسی کو اگر عربی کے اندر دیکھے دم تو دام یدوم، اسے دم یہ امریکہ سیکھا ہے، ہمیشہ رہ۔ تو اردو کے اندر دم کا معنی پونچھ جانور کی، اور عربی کے اندر اس کا معنی ہوتا ہے تو ہمیشہ رہ۔ یہ تو میں نے مثال کے طور پر ایک دو مثالیں دی ہے، بہت سے ایسے الفاظ آپ کو ملیں گے اردو کے اندر جو ترجمہ جو اس کا مفہوم ہوتا ہے اسی کو اگر عربی شمار کرے تو اس کا معنی اور مطلب الگ نکلتا ہے۔ جو آدمی وقت پر کام نہیں کرتا وہ سست یا کاہل کہلاتا ہے۔ ایسا آدمی عزت یا نیک نامی، نیک نامی یعنی شہرت، یا نیک نامی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ خراب عادت، خراب یعنی بری عادت، یہ خراب عادت اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار رکھتی ہے۔ یاد رہی یہاں پر یہ واو پڑھا نہیں جائے گا۔ جیسے اور زبانوں کے اندر کچھ حروف سائلنٹ رہتے ہیں، ایسے ہی اردو زبان کے اندر بھی کچھ حروف سائلنٹ رہتے ہیں۔ عموماً الف، واو اور یا، یہ تین حروف ایسے ہیں جو عموماً اردو کے اندر سائلنٹ رہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ واو اس کو پڑھا نہیں جائے گا، اس کو خار پڑھیں گے، اور اس کا معنی ہوتا ہے ذلیل۔ اور اگر اسی واو کو آپ یہاں سے نکال دیں اور لکھنے میں بھی خار لکھے تو اس کا معنی ہوتا ہے کانٹا۔ تو دیکھیے خار اور یہ خار، ایک تو واو کے بغیر خار ہو اور ایک واو کے ساتھ خار ہو تو پڑھا تو نہیں جائے گا یہ واو، لیکن دونوں کا اچار، دونوں کا تلفظ یعنی پروننسیشن برابری ہے۔ لیکن اگر واو کے بغیر خار ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کانٹا، اور واو کے ساتھ خار ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ذلیل۔ یہ خراب عادت اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار رکھتی ہے۔ سست آدمی اکثر خیال کرتا ہے یعنی سمجھتا ہے کہ ابھی وقت بہت ہے، ذرا ٹھہر کر کام
شروع کریں گے۔ سست آدمی اکثر خیال کرتا ہے کہ ابھی وقت بہت ہے، ذرا ٹھہر کر کام شروع کریں گے۔ اسی سوچ بچار میں کام کا وقت نکل جاتا ہے۔ اسی سوچ بچار میں کام کا وقت نکل جاتا ہے۔ چالاک آدمی یعنی ہوشیار آدمی، چالاک آدمی وقت کو نہیں ٹالتا یعنی آگے پیچھے نہیں کرتا۔ اس لیے تو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، لا تترک فعل الیوم غدن، یعنی آج کا کام کل پر مت چھوڑ، جو کام آج کا ہے وہ آج ہی کر لے، اس کو کل کے لیے مت چھوڑ۔ کل پر چھوڑے گا تو کل کوئی اور کام آ جائے گا اور دو کام جمع ہو جائیں گے، تو جب ایک دن میں ایک کام نہیں کر سکتا تو ایک دن میں دو کام کیسے کر سکے گا؟ چالاک آدمی وقت کو نہیں ٹالتا، وہ فوراً اپنے کام میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جب تک کام کو پورا نہیں کر لیتا اس کے دل کو چین نہیں آتا۔ جب تک کام کو پورا نہیں کر لیتا اس کے دل کو چین نہیں آتا۔ ایسا آدمی ہمیشہ عزت پاتا اور فائدہ اٹھاتا ہے۔ جو لڑکے سستی اور کاہلی میں اپنا وقت کھو دیتے ہیں وہ روز کا سبق روز یاد کر کے نہیں لاتے۔ استاد کو اچھی طرح آموختہ، آموختہ کا معنی سیکھا ہوا، یہ فارسی لفظ ہے، آموختن کا معنی سیکھنا، اسی سے یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ جو لوگ فارسی جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ آموختہ یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، سیکھا ہوا ہے، یعنی روزانہ جو سبق ہم پڑھتے ہیں استاد کے پاس، اس کو آپ کہیں گے آموختہ۔ استاد کو اچھی طرح آموختہ نہیں سناتے، اسی واسطے سزا پاتے ہیں۔ ایک شعر ہے، بھلے ہیں وہ بچے جو رہتے ہیں چست، برے ہیں وہ بچے جو رہتے ہیں سست۔ بھلے ہیں وہ بچے جو رہتے ہیں چست، برے ہیں وہ بچے جو رہتے ہیں سست۔ چست کا معنی ایکٹیو، سرگرم عمل۔ اگر تم ایک لائق طالب علم بننا چاہتے ہو، لائق یعنی قابل، صلاحیت والے، اگر تم ایک لائق طالب علم بننا چاہتے ہو، انگریزی کا لائق نہیں، انگریزی کے اندر لائق کا ترجمہ ہوتا ہے پسند کرنا، تو انگریزی کے اعتبار سے بھی لائق بننا چاہتے ہو یعنی لوگ تمہیں پسند کرے، لوگ تمہیں چاہے، اور اردو کے اعتبار سے یعنی لائق یعنی قابلیت والی، صلاحیت والے۔ اگر تم ایک لائق طالب علم بننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو کاہلی کی خراب عادت سے بچاؤ۔ صبح سویرے آنکھ کھل جائے تو پرے پرے کروٹیں نہ بدلا کرو۔ صبح سویرے آنکھ کھل جائے تو پرے پرے کروٹیں نہ بدلا کرو۔ فوراً یعنی جلدی ہی، اسی وقت، فوراً بستر سے الگ ہو جاؤ اور اپنے کام میں جی لگاؤ۔ وقت اتنا تنگ نہیں ہے جتنا کہ تم کاہلی سے اس کو تنگ بنا دیتے ہو۔ وقت اتنا تنگ نہیں ہے جتنا کہ تم کاہلی یعنی سستی سے اس کو تنگ بنا دیتے ہو۔ وقت میں تنگی فراخی دونوں ہیں جیسے ربر۔ فراخی کا معنی کشادگی۔ وقت میں تنگی فراخی دونوں ہیں جیسے ربر،
کھینچنے سے بڑھتی ہے چورے سے جاتی ہے سکر، کھینچنے سے بڑھتی ہے چورے سے جاتی ہے سکر، یعنی ربڑ جو ہوتا ہے آپ اس کو لمبا کریں گے کھینچیں گے تو لمبا ہوگا، اور جیسے ہی آپ چھوڑ دیں گے تو وہ سکڑ جائے گا یعنی چھوٹا ہو جائے گا۔ ایسے ہی وقت کے اندر تنگی اور فراخی دونوں ہے، لیکن وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مان لو 5 منٹ کا کام ہے، اس 5 منٹ کے کام کو ہم نے 2 ہی منٹ کے اندر نمٹا دیا تو گویا ہم نے وقت کو فراخ کر دیا، کشادہ کر دیا کہ 5 منٹ کا کام 2 منٹ کے اندر کر دیا، تب وہ باقی جو 3 منٹ رہے گی اس کے اندر ہم کچھ اور کر سکیں گے، لیکن بجائے اس کے 5 منٹ کا کام تھا اور 10 منٹ لگا دی ہم نے تو یہ گویا وقت کو تنگ کر دیا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں 5 منٹ کا کام ہوتا ہے، 10 منٹ کا کام ہوتا ہے، گھنٹوں نکال دیتے ہیں، اور کچھ ایسے پابند بھی ہوتے ہیں وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ گھنٹے کا کام ہوتا ہے لیکن وہ حتی الامکان جلدی نمٹانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آدھے گھنٹے میں بھی وہ کر لیتے ہیں۔ تو آدمی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ وقت کو تنگ بنا دیتا ہے یا وقت کے اندر کشادگی پیدا کرتا ہے۔ وقت میں تنگی فراخی دونوں ہیں جیسے ربر، کھینچنے سے بڑھتی ہے چورے سے جاتی ہے سکر، کھینچنے سے بڑھتی ہے چورے سے جاتی ہے سکر۔ نقل کا معنی کوئی منقول ہے، یعنی ایک بات یہاں پر ایک واقعہ ایک نقل کر رہے ہیں کہ ایک کاہل آدمی سے کسی نے پوچھا، کیوں صاحب اتنے دن چرے تک آپ بستر پر پرے کیا کرتے ہیں؟ ایک کاہل آدمی سے کسی نے پوچھا، کیوں صاحب اتنے دن چرے تک آپ بستر پر پرے کیا کرتے ہیں؟ کاہل نے جواب دیا کہ میں ایک بڑے بھاری مقدمہ کے فیصلے میں مصروف رہتا ہوں، مصروف یعنی بیزی رہتا ہوں، مشغول رہتا ہوں۔ کاہلی کہتی ہے یعنی سستی کہتی ہے کہ ابھی اٹھنا بے فائدہ ہے، ذرا آرام کرو۔ چالاکی کہتی ہے کہ فوراً اٹھو نہیں تو وقت چلا۔ پھر دونوں اپنے اپنے قول کی دلیلیں پیش کرتی ہیں، میں دونوں کا بیان بہت غور سے سنتا رہتا ہوں اور ابھی کچھ فیصلہ نہیں کرنے پاتا کہ ناشتے کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس آدمی نے کہا، حضرت ایسا ہی مقدمہ ہے تو نہ کبھی اس کا فیصلہ ہوگا نہ آپ وقت پر اٹھ سکیں گے۔ اس آدمی نے کہا، حضرت ایسا ہی مقدمہ ہے تو نہ کبھی اس کا فیصلہ ہوگا نہ آپ وقت پر اٹھ سکیں گے۔ گور دور میں کدائی کی بازی تھی ایک دن۔ کدائی کی بازی یعنی گوروں کو کدانے کا کھیل۔ گور دور میں کدائی کی بازی تھی ایک دن، تازی پہ کوئی ترکی پہ اپنے سوار تھا۔ تازی یعنی عربی گورا اور ترکی یعنی ترکستان کا گورا، تو کوئی عربی گورے پر سوار تھا تو کوئی ترکی گورے پر سوار تھا۔ تازی پہ کوئی ترکی پہ یعنی ترکی پہ کوئی مطلب تازی پہ کوئی ترکی پہ اپنے سوار تھا، جو ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا ادھر۔ ہچکچانا یعنی پیچھے رہنا، تذبذب میں مبتلا ہونا، آگے پیچھے ہونا۔ جو ہچکچا کے رہ گیا سو وہ رہ گیا ادھر، جس نے لگائی ایر وہ خندق کے پار تھا۔ ایر لگانا یعنی جانور کو پیروں کے ذریعے اشارہ کرنا تاکہ وہ دوڑے۔ جانور کو پیروں کے ذریعے
مطلب مار کر اشارہ کرنا تاکہ وہ دوڑنے لگے۔ پاؤں کی ایری سے گھوڑے کو دوڑنے کا اشارہ کرنا، اس کو کہتے ہیں ایر لگانا۔ جو ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا ادھر، جس نے لگائی ایر وہ خندق کے پار تھا۔ خندق یعنی کھائی۔ یہ تھا اردو زبان کی دوسری کتاب کا سبق نمبر 29۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کا سبق نمبر 30 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔